بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ جب آپ سنیں گے تو درود پاک پر آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا اور دل جھوم اٹھے گا۔ اس میں آج آپ کو خاص اجازت بھی دینی ہے ہر اس شخص کو جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اور جس کا علاج کرنے سے طبیب قاصر ہیں اور ڈاکٹر قاصر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئی اور آ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بریسٹ کینسر ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اسے سرجری کے ذریعے آپریشن کے ذریعے میری چھاتی کی ایک سائڈ کاٹ دی ہے۔ اب کینسر دوسری سائڈ پر پھیل گیا ہے۔ اب ڈاکٹر مجھے علاج کی بجائے درد کی دوا اور میڈیسن دیتے ہیں، لیکن میرا ذرا بھی درد کم نہیں ہوتا، میری تکلیف دور نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب میری زندگی عذاب بن گئی ہے، اللہ مجھے موت دے دے، میں بہت ہی پریشان ہوں، میری تکلیف دور نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب میری زندگی عذاب بن گئی ہے، اللہ مجھے موت دے دے، میں بڑی پریشان ہوں۔ بیچاری یہ بتاتے ہوئے زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بچی پر بڑا ترس آیا، میں سوچنے لگا کہ یا اللہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ بچی کو درود شفا پڑھنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ میں نے درود شفا فوٹو اسٹیٹ کروایا اور اس بچی کو دے دیا اور اس بچی سے کہا اس درود پاک کو پڑھو، یہ تمہارے لیے دوا اور شفا بھی ہے۔ جب بھی پیاس لگے تو پانی پر دم کر کے پینا، یہ درود پاک کی کثرت کرو، اللہ کریم کرم فرمائے گا اور تمہارا یہ مرض اللہ کی فضل سے درود پاک کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ وہ بچی کہتی کہ کم و بیش 6 مہینے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بیٹا، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا اس کا مجھ پر بڑا فائدہ ہوا۔ کہتی جب شروع میں نے درود شفا پڑھنا شروع کیا تو میری تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر جیسے جیسے میں اس کی تعداد کو بڑھاتی گئی، اس کی کثرت کرتی گئی، اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پھر میری تکلیف کو دور فرمایا۔ پھر میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے، کینسر کی تشخیص کروائی اور ٹیسٹ تو اللہ کے کرم نے کرم فرمایا، میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کینسر کا کہیں نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، درود پاک تو سبھی ہی اعلیٰ ہیں، سبھی ہی اچھے ہیں، ان کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں درود شفا کی۔ درود شفا کی کثرت کرنے سے یقینی شفا ملتی ہے۔ ایسے امراض جن کا علاج کرنے سے ڈاکٹر اور طبیب ہاتھ کھڑے کر لیتے ہوں اور کہہ دیں کہ ہمارا جواب ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ درود شفا پڑھے، لیکن پڑھے توجہ اور یقین کامل کے ساتھ۔ اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا نصیب ہوگی۔ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکات فرماتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ درود شریف میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے کہ درود شریف کو لکھ کر مریض کو چٹوایا جائے، درود شریف لکھ کر پانی میں بھگو کر اسے پلایا جائے، تو جب بندہ یہ پیے گا تو انشاءاللہ اس کا وہ مرض چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، رب کی رحمت سے درود شفا کی برکت سے وہ مرض دور ہوگا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، چاہے کہ درود شفا اس کو لکھ کر پانی میں گھول کر پیے اور اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ اور میری طرف سے ہر عاشقان رسول کو، ہر درود پاک پڑھنے والے کو اجازت ہے، جو بھی اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بیماری سے نجات کرنے کے لیے درود شفا کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ آپ نے اس کو 313 کی تعداد میں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر استعمال کرنا ہے۔ اور درود شفا سے بیماری سے شفا ملتی ہے، بلکہ روحانی امراض سے بھی نجات ملتی ہے۔ آپ اسے اپنے پاس تیل بھی رکھنا ہے، پانی بھی رکھنا ہے، نمک اور چینی بھی رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔